ہماری اور مشرکین مکہ کی مثال ایک ہی ہے. انہوں نے بھی نہ سمجھا محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو، نہیں سمجھنا چاہا. ہم بھی نہیں سمجھ رہے اور نہ سمجھنا چاہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع رسول کیوں بھجوائے گئے. دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، اور اگرچہ ہم رسولوں کی آمد سے آگاہ تو ہیں، لیکن ان کے مقصد سے ہم آگاہ نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو واجبی سے ہیں. بالکل کوئی سنی سنائی بات یا پڑھی پڑھائی بات، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ یعنی دین کی تمام ضروریات سے ہم آگاہ بھی نہیں ہیں، نمبر ایک. دوسرے، آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے. تو یہاں پھر سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. جب ایک بات میں آپ کی دلچسپی نہ ہو تو پھر آپ کو سمجھانا، انسان کو سمجھانا پھر مشکل ہو جاتا ہے. کلاس میں ایک کلاس ہے، اس میں 25-30 لڑکے ہیں یا لڑکیاں جو بھی ہیں، اور ٹیچر اپنی پوری کوشش کر رہی ہے سمجھانے کی، لیکچر دے رہی ہے بڑا اچھا. لیکن جن لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے پڑھائی میں، تو ان کو تو کک سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا ذہن کسی اور طرف ہے. اور ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ایسا ہی ہم دیکھنے میں آتا تھا کہ کلاس میں بعض بچے بڑے نالائق رہ جاتے ہیں، اور بعض لڑکے تو انتہائی یعنی بیزاری کا مظاہرہ کرتے تھے، مجبوراً آتے تھے، اور ایک سلسلہ تھا، جاری تھا. ایسے لڑکوں کو ہمارے استاد جو ہے پچھلی کلاسوں پہ بٹھا دیتے، پچھلی بینچوں پہ، اور بادشاہ کا نام دیتے تھے. بادشاہ مطلب اس سے کوئی غرض نہ کرو، نہ اس کو بلاتے نہ اس سے پوچھتے. یہ اسی طرح ہم دین سے بیزاری کا اظہار ہے عملی طور پہ. ہم امت مسلمہ دین سے بیزار ہے، نہ اس کو سمجھ ہے دین کی، نہ سمجھنا چاہتی ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مجھے آپ اپنی زندگی کا کوئی سال مہینہ نہیں بتا سکتے جب آپ نے اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، رسول کے متعلق جاننے کی کوشش کی ہو، یا اللہ کے متعلق، یا اللہ کی صفات جو کہ آپ کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے. تو ایسا لمحہ آپ نہیں بتا سکتے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بس زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ دیکھیں بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر کے علاوہ نہ ہماری کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. ہماری تو سمجھ بس دنیا ہے، دنیا کی کامیابی. اور پھر عمر کی ہر سٹیج سے جب شروع ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کی دلچسپی جو ہے 4 سال کا، 3 سال کا، کھیل کھلواڑ، ہنسنا رونا، اور پھر آپ دیکھ لیں کارٹون ہو گیا اور کھیلنا ہو گیا، اور پھر کھانے میں جو چیزیں اسے پسند ہے، تو بس وہی اسی کا دیوانہ ہے. تو پھر عمر کے ہر حصے میں آپ کی دلچسپیوں کی جو توجہ ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جو لڑکپن ہوتا ہے، آپ ہو سکتا ہے اس دور سے گزرے ہوں، لڑکپن، یہ ٹین ایج جسے کہتے ہیں. اس کے بعد جب آپ آگے جاتے ہیں، اس میں اپنی آپ کی سوچ ہوتی ہے. پھر جب شادی کے قابل ہوتے ہیں، پھر آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں. پھر جب شادی ہو جاتی ہے، پھر دیکھ لیں شادی شدہ لوگ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں.
پھر جب بال بچے دار ہو جاتے ہیں پھر اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، پھر آپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر آپ سوچوں کو دیکھ لیں۔ تمام سوچیں ہماری صرف ظاہر تک محدود ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دین، اللہ کی بندگی، رسول کی پیروی اور دین میں مکمل داخلہ، تزکیہ نفس، قلب سلیم، یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں، اور سمجھانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا اپنا ایک درس کا وہ ہے، نظام ہے، واٹس ایپ پہ ہے، فیس بک پہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور کافی عرصے تک ہمارے درس برائے نام سنتے رہتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد 2 مہینے 4 مہینے بعد یعنی سنا کے پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ تو یعنی یہ بات تو میری بنیادی طور پہ ہے، اور جہاں بھی موقع ہو تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، ابھی پھر کر رہا ہوں۔ مطلب وہ ساری سنا کے مطلب پتہ نہیں کس خیال سے وہ درس سنتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا رہا ہوں، مختلف سوالات اور ادھر ادھر کے سوالات، جبکہ ہم تو دین کی بنیادی باتیں ہی کرتے ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں، آپ کا ذہن اگر تقسیم ہو اور آپ کی توجہ کامل ایک طرف نہ ہو، یکسو نہ ہو، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی بات بڑی واضح تھی، مکے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ معبود ایک ہے، بہت نہیں ہے، ایک معبود ہے، اور ایک معبود کی بات ماننی چاہیے، ایک معبود کے سامنے سر جھکانا چاہیے جو حق معبود ہے۔ بات بڑی واضح تھی، لیکن مکے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، مختلف باتیں کرتے رہے وہ، یہ تو ہماری طرح کے ایک آدمی ہے، یہ تو شاعر ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی سمجھ میں وہ بات آئی نہیں۔ کیوں کہ وہ دنیا داری کا پردہ تھا۔ ہماری اور مشرکین مکہ کی مثال ایک ہی ہے، انہوں نے بھی نہ سمجھا محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو، نہیں سمجھنا چاہا، ہم بھی نہیں سمجھ رہے اور نہ سمجھنا چاہ رہے۔ ہماری تو ایک بات ہے کہ میں تو خیال دنیا میں وقت گزاروں گا، چاہے جو بھی ہو، گلی کا خاکروب ہے اور ملک کا وزیر اعظم ہے، آج میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ان کے درمیان جو بھی لوگ ہیں، جس کیٹیگری کی بھی ہے، سب کا ایک خیال ہے، اور وہ خیال دنیا کا ہے، گلی کا خاکروب ہے، آپ دیکھتے ہوں گے شاید ہر روز، بس اس کی ایک روٹین ہے، ایک خیال ہے، اور خیال دنیا کا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، باشرہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ، یا ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں ہے، وہ بھی دنیا کے خیال میں زندگی گزر۔ اسی طرح سارے لوگ، یہ بات بڑی غور طلب ہے، اس پہ آپ غور ضرور کیجئے، ہم سب لوگ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی کو اور پھر نبی کے امتیوں کو، سچے امتیوں کو ایک بات کہہ رہے ہیں، جو کہ داعی قرآن ہیں، جو کہ داعی اللہ ہیں، ان کو ایک بات کی نصیحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑو جنہوں نے مجھے بھلا دیا، جن کے دل میری یاد سے خالی ہے، اور اب ان کی ایک ہی چاہت ہے، دنیا۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ تو آپ اس بات پہ سوچیں، بات تو ہم کریں گے، لیکن آپ اس بات پہ ضرور سوچیں، آپ کیوں نہیں سوچ رہے اپنے بارے میں؟ سب سے پہلے اپنی حقیقت کے بارے میں، پھر اپنے اللہ کے بارے میں، پھر اپنے رسول کے بارے میں، پھر دین کے بارے میں، پھر قرآن کے بارے میں، پھر آخرت کے بارے میں۔ سنتے تو ہیں جنت ہے، دوزخ ہے،
عذاب قبر کا بھی سنتے ہیں اور قیامت کے دن کا بھی سنتے ہیں، بڑا سخت دن ہوگا، لوگ بس سنتے سناتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بس مختلف باتیں ہیں اور سب واجبی سی باتیں ہیں۔ تو یہ تمام باتیں سوچنی انتہائی ضروری ہیں، یہ انسان کی حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں اور انسان کے مقصد حیات سے تعلق رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم